سلیم نبینا و سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام خواتین و حضرات محبت اور پیار کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے حبیب پاک حضور احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں مجھے سچ اور حق کہنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپوائنٹمنٹ کا، اس پہ جانے سے پہلے میں اس سٹنگ کا فارمیٹ بتا دوں جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے، کہ ہماری یہ ایک مختصر فیملی سٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم تقریباً 20 سے 25 منٹ میں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں نور قرآن و حدیث سے شروع میں کچھ موتی لیے جاتے ہیں، کچھ انوار لیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، اپنے سوشل ایٹماسفیئر کو بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کی بات ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہمارا اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ اس پہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پروفیسر نے ایک بڑا پیارا واقعہ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کسی جاننے والے نے ان کو آکسفورڈ میں اپنے جو ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بیان دینے کے لیے بلایا کہ آپ رمضان شریف میں افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے تشریف لائیے اور آ کے نماز کے اوپر بیان دیجیے۔ تو انہوں نے کہا جی میں چلا گیا، اپنے ٹائم پہ پہنچ گیا وہاں پہ، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے جب سٹیج پہ گیا تو اپنا دیکھا کہ تقریباً 30-35 لوگ وہاں پہ موجود تھے، فیملیز تھیں۔ تو میں نے اپنے جو بریف کیس میں سے ایک پیپر نکالا، اس میں سے تیز احادیث مبارکہ کچھ قرآن پاک کی آیتیں نماز کے حوالے سے پڑھی، اور اس کے بعد میں نے کہا جی میرے پاس مزید ٹائم نہیں ہے، مجھے کسی ایک ایسی جگہ پہ بھی جانا ہے جہاں پہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ لوگ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ان جو اسکالر نے یہ بات کی تو جو حاضرین تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو وہ لوگ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات کی اور اس کے بعد اٹھ کے نکل کے چلا گیا۔ اب اس کے 2-3 منٹ کے بعد جب میں سیڑھی تک پہنچا تو پھر میں وہاں سے واپس اندر آیا۔ جب میں واپس آیا تو ڈیفینیٹلی کوئی مجھے دیکھ کے خوش تو نہیں ہوا ہوگا کہ یہ صاحب کیسے ہیں، ان کو تو ہم سے زیادہ امپورٹنٹ لوگ مل گئے ہیں تو یہ وہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے، پھر واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا میں جب واپس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے خفا ہیں، اور اس کی وجہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کو اگنور کیا ہے، میں نے آپ کو امپورٹنس نہیں دی ہے، لیکن یقین کریں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے میں نے آ کے آپ کے سامنے پریزنٹیشن دی اور پھر صرف یہ کہہ کے چلا گیا کہ مجھے تو کچھ اور کام بھی ہیں، مجھے تو ابھی ڈرامہ مکمل کرنا ہے، مجھے تو اپنا فٹ بال کا میچ دیکھنا ہے، مجھے تو ابھی کچھ کھیلنا ہے، مجھے تو ابھی ہانڈی پکانی ہے، مجھے تو بچے کے پیمپر چینج کرنے ہیں۔ جلدی سے نماز پڑھ کے یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی کو نا کسی پہ احسان کرنے والا جو معاملہ ہوتا ہے اس طرح نماز پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز، اور نماز میں خشوع جو اکثر ہماری نمازوں میں موجود نہیں ہوتا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں سورۃ المؤمنون میں قد افلح المؤمنون کے بعد جو فرمایا کہ مومنین کی نشانی کیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومنین وہ لوگ ہیں، سچے پکے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں، نماز کے اندر لگن ہو، نماز توجہ سے پڑھی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
کی محبت کے ساتھ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے. میں اپنی نماز کو دیکھوں، ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو اگر اللہ پاک کی توفیق سے پڑھتے بھی ہیں تو وہ نمازیں ہماری وہ نمازیں نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین. تو وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے چند باتیں انشاءاللہ قرآن و سنت کے حوالے سے، اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کے حوالے سے 5 باتیں میں عرض کروں گا. یہ انشاءاللہ اگر میں اور آپ کر لیں تو باذن اللہ اللہ پاک کی ذات سے بہت امید ہے کہ ہماری نمازیں سدھر جائیں گی، اور اگر ہماری نماز سدھر گئی تو یقین کریں گے ہم پورے کے پورے انشاءاللہ سدھر جائیں گے باذن اللہ تعالی. ان جو باتیں 5 باتیں جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں ان میں 2 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہے، اور 3 کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، ہمارے عمل کے ساتھ ہے. تو 2 پہلی باتیں جن کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے. پہلی بات کہ انسان نماز پڑھنے سے پہلے یہ محسوس کرے یا نماز پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپوائنٹمنٹ میں ہے، وہ اپوائنٹمنٹ ملی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کرنے کی، تو وہ اس کے لیے حاضر ہوا ہے. ناظرین، ہماری اپوائنٹمنٹ کسی بڑے سے بڑے شاہ کے سامنے ہو تو ہم کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، لیکن رب کعبہ کے سامنے جب ہم جاتے ہیں اس اپوائنٹمنٹ میں ملنے جاتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہ ذہن میں احساس ہو کہ میری اپوائنٹمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رب کی ذات میری طرف متوجہ ہوگی، وہ میری ایک ایک بات سنے گی، وہ میری ایک ایک بات کا جواب دے گی. اور بات ہے میں اس کو ابھی اپنے ان کانوں سے سن نہیں پاؤں گا، لیکن ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پڑھتا ہے نماز میں الحمدللہ تو اللہ پاک اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، سبحان حمدنی عبدی مجدنی عبدی، سبحان اللہ. تو اپوائنٹمنٹ کا احساس ہو کہ میں رب کے دربار میں جا رہا ہوں اور میرا سامنے اپنے رب سے ہونے والا ہے، سبحان اللہ، اس رب کریم سے جو کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. دوسرا احساس، میں نے پہلی 2 باتیں احساس کی تھی نا، دوسرا احساس یہ ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. یقین کریں میں آپ کو بڑی کلیئرلی یہ بات بتا دوں، یہ موت جو ہے نا، موت یہ بڑوں بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے. موت کا احساس ہونا یہ بڑوں بڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی خدا کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، نماز کو نہ مانے، لیکن موت کو ضرور مانتا ہے کیونکہ اس کے سامنے یہ حقیقت ہر روز نظر آتی ہے. تو یہ احساس میرے دل میں جاگزی ہو نماز سے پہلے کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے. اور ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی، ہمیں کیا پتا کس وقت موت نے آ جانا ہے، مرد ہے یا عورت ہے. کتنے بڑے بڑے کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اپوائنٹمنٹ کا احساس ہو، اس کے سامنے حاضر ہیں. اور دوسری چیز جو محسوس کرنے والی ہے وہ یہ کہ انسان یہ سمجھے یہ نماز اس کی زندگی کی آخری نماز ہے. اب 3 کرنے والے کام کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی تیاری اچھی کی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا، اچھے کپڑے پہن کے رب کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا. یہ 2 کام کریں. ہم وضو بھی شرب کرتے ہیں اور کپڑے بھی جو دنیا کا گندا ترین ٹراؤزر ہوتا ہے، گندے ترین کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کے ہم اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ایسا لباس جس کو پہن کے آپ کسی اچھی مجلس میں نہ جا سکیں، آپ کو شرم آئے وہاں پہن کے جاتے ہوئے، اللہ کے دربار میں پہن کے جانا یہ مکروہ کراہت ہے اس کے. تو وضو اچھا کیا جائے اور اپنی تیاری اچھی کی جائے. دوسری بات یہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. چند صورتیں اور باقی جو نماز میں ریگولرلی پڑھنے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا مطلب یاد کر لیں، تاکہ ہم جو رب سے کلام کر رہے ہیں نا، جو باتیں کر رہے ہیں اس کا پتہ ہو کہ میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں. جب میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم کہ میرا رب بڑا ہی پاک ہے، بہت ہی عظیم ہے، میرا رب، مائی لارڈ، میرا رب، وہ جو اپنائیت کا احساس ربی میں ہے جب وہ محسوس کریں گے تو جو کیفیت دل کی ہوگی وہ اس کو ادا کرنے والا ہی جان سکتا ہے. پھر وہ نماز میں جو رنگ آئے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا ہوگا. سبحان اللہ. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب پتا ہو. پہلی کرنے کے کام تیاری اچھی ہو نماز کے لیے، دوسرا مطلب پتا ہو، اور تیسرا یہ کہ جب نماز پڑھتے ہیں اس کو ان آداب کے ساتھ نماز پڑھے جو آداب ہمیں بتائے گئے. اور اسپیشلی اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی نظر کی کانسنٹریشن کہاں پہ ہونی چاہیے. یہ سائیکالوجی کا اصول ہے، سائیکالوجی کا
جب آپ اپنی نظر کو مرتکز کرتے ہیں تو آپ کے خیالات بھی مرتکز ہوتے ہیں، کانسنٹریٹ ہوتے ہیں. اب جب آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، تو آپ کی جو سائٹ ہے وہ سیدھی کی سیدھی جہاں پہ سجدے کی جگہ پہ، وہاں پہ کسی ایک پوائنٹ پہ اس کو کانسنٹریٹ کر لیں، کسی ایک نقطے پہ وہاں پہ مرکوز کر لیں. جب رکوع میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں انگوٹھوں میں پاؤں کے بیچ میں اپنی نظر کو مرکوز کر لیجیے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی ناک کی طرف اپنی کانسنٹریشن کو، اپنی جو ویژن ہے، اپنی نظر ہے، اس کو مرکوز کر لیجیے. جب ہم بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو اس وقت کیا کریں، اپنے دامن میں اپنی نظروں کو مرکوز کر لیجیے. جب آپ یہ کریں گے، یہ 5 کام کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ میری اور آپ کی نمازیں وہ بہت اچھی ہو جائیں گی. وہ نمازیں ہو جائیں گی جو رب سے ملانے والی ہیں. وہ نمازیں انشاءاللہ وہ نمازیں ہو جائیں گی جو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی ہیں. تو میرے تمام بھائی اور میری تمام بہنیں ابھی اور اسی وقت اس بات کا اہتمام کریں، سوچیں کہ میری نماز کیسی ہے. اگر آپ کی نماز پہلے سے ایسی ہے جو اللہ سے ملاتی ہے، آپ کی نماز ایسی ہے کہ وہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں ختم کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لگتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، تو پھر تو آپ مبارکباد کے لائق ہیں. لیکن اگر نماز ایسی نہیں ہے تو خدا را آج سے اپنی نمازوں کو بہتر کرنا شروع کر دیں. 5 چیزیں میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 2 چیزوں کا تعلق احساس کے ساتھ. پہلا، جب ہم نماز کے لیے جائیں تو اس بات کا احساس ہو کہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں یا حاضر ہونے جا رہی ہوں. دوسرا، یہ احساس ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو. 3 کرنے والے کام. نماز کی تیاری اچھی کی جائے، اچھی طرح سے وضو کیا جائے، اپنے لباس کا اہتمام کیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز ہو تو جاتی ہے ننگے سر بھی، نماز ہو تو جاتی ہے اگر برمودا پہنا ہوا ہونے کو. تو بھائی میرے، آپ اگر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ڈھانپ لیں گے نا ایک چادر میں، تو نماز تو باقی ننگے بھی رہیں گے تو نماز تب بھی ہو جائے گی. لیکن دیکھیں تو صحیح کہاں جا رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. تو اپنی تیاری اچھی کریں، وضو اچھا کریں، اپنی تیاری اچھی کریں. دوسری بات یہ کہ جو پڑھیں گے اس کا معنی یاد کر لیں. اور تیسری بات کہ جہاں پہ اپنی نظر کو کہاں پہ مرکوز رکھنا ہے، یہ ہم کرنا شروع کر دیں. یہ 5 کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں ہمیں رب سے ملانے والی ہو جائیں گی. اس کے علاوہ نماز کو کیسے مزید بہتر کیا جائے، اس کے لیے ہوتا ہے اللہ کا ذکر. میرے شیخ کریم حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، جو کہ ایک بڑے بلند پایہ شخصیت ہے، کراچی میں بیس کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ سے ملانے کی کوششوں میں مشغول ہیں اور لوگوں کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں. اللہ کا ذکر، ایک خاص ذکر جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، اس کی اجازت دیا کرتے ہیں. آج جو لوگ لائیو اس سیشن میں موجود ہیں، آپ سب کو میرے مرشد کریم کی طرف سے اللہ کے ذکر کی، اس ذکر خاص کی اجازت ہے. سبحان، آپ سب کو مبارک ہو. کرنا کیسے ہے اس کا طریقہ سمجھ لیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں، ابھی سے کرنا شروع کر دیں. کرنا کیا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا دل لیفٹ سائڈ پہ پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے. اس کو اسپرچول پلیس آف ہارٹ کہتے ہیں، دل کا روحانی مقام، جس کو ہم قلب کا مقام کہتے ہیں. ہر شخص، مرد ہو یا عورت ہو، یہ لیفٹ سائڈ پہ پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ قلب کا مقام ہے. اس جگہ پہ ہم نے ایک پریکٹس کرنی ہے. وہ پریکٹس کیا کرنی ہے کہ اپنی کانسنٹریشن، اگین ہماری توجہ کا معاملہ ہے. ہم نے توجہ کرنی ہے اس مقام پہ اور یہ سوچنا ہے کہ میرے دل میں دھڑکن نہیں، بلکہ یہاں پہ ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ، کہ میرے دل کے مقام پہ ہو رہا ہے اللہ اللہ. سوچنا ہے، سننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا. کوئی بھی کام کر رہے کرتے رہے، ہانڈی پکا رہے ہیں، آفس کا کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، وضو ہونا شرط نہیں ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، پڑھتے پڑھاتے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے صرف یہ خیال دل کے مقام پہ رکھنا کہ میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. شروع میں آپ کوئی آواز وہاں سے سنائی نہیں دے گی. پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہاں پہ آپ کو دل کی دھڑکن دھک 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 محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور انشاءاللہ مزید پریکٹس کرتے رہیں گے، وہ اللہ اللہ کی آواز میں تبدیل ہو جائے گی. آپ یہ جب کریں گے تو کہ محسوس کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا.
نیکیاں ہماری زندگی میں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی، برائیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے کہ انسان اس زندگی میں سیدھے راستے پہ چلنے لگ جائے. تو کتنا پیارا نسخہ اللہ کے ولی عطا کرتے ہیں کہ دل کا ذکر کرو. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندے میرا ذکر کر، ذکر کثرت سے کر، اور کثرت سے ذکر جو ہے وہ دل سے ہی ممکن ہے، زبان سے ممکن ہے. کئی دفعہ سوتے ہوئے زبان بھی حرکت نہیں کر رہی ہوتی، کئی دفعہ ہم باتیں کرتے ہوئے زبان چل رہی ہوتی ہے، ذکر نہیں کر رہی ہوتی. تو دل کا ذکر اللہ کے نیک بندے فرمایا کرتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جو آپ کو اللہ کا ولی بنائے گا انشاءاللہ. کیسے دل کا ذکر زیادہ جلدی ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی برکات حاصل ہو جائے، اس کے لیے مراقبہ ہوتا ہے. مراقبے میں کیا کرنا ہے؟ آپ کا وضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، پاکی ہونا بھی شرط نہیں ہے. وضو ہو تو اچھی بات ہے. کرنا کیا ہے؟ آنکھیں بند کر لیں. آپ مجھے ایک دفعہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے آج تک جو گناہ کیے ہیں اللہ پاک کے دربار میں اس کی توبہ کریں. آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے آج تک جو گناہ کیے ہیں اس کی توبہ. اس کے بعد خیال دل کے مقام پہ کہ میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. 1 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، یہ خصوصاً میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے 3-4 منٹ کا مراقبہ کر لیا کریں. جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں ہمارا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہے گا. دنیا سے کٹ کے اللہ پر سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان چلا جائے گا. تو ذکر کریں، مراقبہ کریں، اور ہفتے میں کم از کم ایک سیٹنگ جو ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کی بات ہو، اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہو، اس میں ضرور شامل ہو جایا کریں. انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. اب ہم جو ہمارا سوشل ایشوز کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے اب آخر میں کرنا شروع کیا ہے. حاضرین و ناظرین، ہم جن گھروں میں رہتے ہیں ان میں ہمارا مرد و زن کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کوئی مثالی تعلق اکثر نہیں ہوتا. ڈاکٹر ہونے کے ناطے، کسی نہ کسی درجے میں دینی طالب علم ہونے کے ناطے بہت سارے جوڑوں سے واسطہ پڑتا ہے، بہت سارے گھروں کے مسائل سے واسطہ پڑتا ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اکثریت کے گھر جو ہیں وہ جنت کے نمونے نہیں ہیں، بلکہ لوگ کمپرومائز کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اسی کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہر دفعہ کوئی ایک چھوٹی سی ٹپ ہم شیئر کرتے ہیں کہ جس پہ عمل کر کے انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی. آج ہم نے تیاری کی بات کی، نماز کے لیے تیاری. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری بہنیں بھی، میرے بھائی بھی، آپ نے یہ بڑا متضاد رویہ اپنے اندر بھی دیکھا ہوگا، جنرلی معاشرے میں بھی ہے، کہ ہماری بہنیں جب کسی باہر پارٹی میں جاتی ہیں تو خوب لپسٹک لگا کے، میک اپ کر کے، کپڑے اچھے پہن کے، بیوٹی پارلر سے ہو کے آتی ہیں، اور اس کے بعد جناب کی فلاں کی گھر پارٹی میں جانا ہے، فلاں کے گھر فلانا فنکشن ہے وہاں پہ جانا ہے، خوب تیار ہو کے جاتی ہیں. لیکن جب گھر میں ہوتی ہیں تو جس کے لیے تیاری کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، جس کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا ہے، ان کے سامنے وہی مسالوں والے کپڑوں کی بدبوئیں لے کے سامنے آ جاتی. جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے وہ چہرے پہ آ جاتی ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میاں کو وہ ریسیو کرتی ہے. اسی طرح ہمارے بھائی ہیں، آفس جاتے ہوئے جناب زبردست قسم کی ٹائی لگائی ہے، جناب پرفیوم لگایا ہے، کپڑے اچھے لگائے ہیں، پتہ نہیں کس کس نے دیکھنا ہے، کس کس کو ہمیں دکھانا ہے اپنا آپ. وہ لگا کے جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو وہ گھڑے میں سے نکال کے ایک پرانا ٹراؤزر، گندی شرٹ، بدبو جسم سے آ رہی ہے، منہ میں دانت صاف نہیں کیے ہوئے، گندے پیلے دانت ہیں، اور جناب گھر میں رہ رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، جس کے لیے آپ کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے زینت اختیار کرو. ہمارا معاشرہ کیوں الٹی چال چل رہا ہے؟ کیونکہ ہماری حرکتیں الٹی ہو گئی ہیں. آج کے بعد سے انشاءاللہ میرے بھائی بھی اور میری بہنیں بھی، بھائیوں اپنی بیویوں کے لیے اپنے جسموں کو اچھا کرو، پاورفل کرو، ایکسرسائز کرو، توندوں کو ختم کرو، توندوں کو ختم کرو، اپنے آپ کو سمارٹ بناؤ، اچھے کپڑے پہنو، گھر میں بھی پرفیوم لگا لیا کرو، اپنے دانتوں کی کیئر کرو. پیلے دانت آپ کا مقدر نہیں ہے، آپ صاف کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اٹریکٹیو بناؤ. کس کے لیے؟ آفس والوں کے لیے نہیں، اپنی بیوی کے لیے. اور میری بہن، آپ کو اپنے آپ کو آرائش کا اختیار کرنا یہ صرف آپ کے مرد کو دکھانے کے لیے جائز ہے. آپ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتی رہیں گی کہ جی میں اپنے لیے میک اپ کرتی ہوں؟ کیا آپ کسی پارٹی میں نہیں ہیں؟ دنیا بھر کے مردوں کی نگاہیں آپ کے جسم کا طواف کر رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں میں اپنے لیے تیار ہو رہی ہوں. خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پڑھیے، دیکھیے کہ جو عورت خوشبو لگا کے اپنے آپ کو آراستہ کر کے غیر مردوں کے سامنے جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حدیث میں آیا؟ یا تو رب جھوٹ کہتا ہے نعوذ باللہ، یہ رب کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہتا ہے اور ہم صرف سچ کہتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ میں اور آپ سمجھ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور دائمی محبت عطا فرمائے، ہمارا دین بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آمین یا رب العالمین۔ دعائے خیر کریں۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، نبینا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اے ہمارے پاک پروردگار، گنہگار ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں میرے مولا، سیدھے رستے کی طرف آنا چاہتے ہیں میرے پاک پروردگار، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ابھی سے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ زندگی جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی من پسند زندگی ہے، وہ زندگی جو تیری من پسند زندگی ہے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہمارے اختلافات کو دور فرما دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو مالی مشکلات کا شکار ہے میرے مولا، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے میرے مولا، رزق میں، صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ جو لوگ اولاد کی وجہ سے کسی بھی ریفرنس سے پریشان ہیں میرے مولا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو بھائی بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مولا، ان کے رشتوں کو محبتیں بڑھانے والا بنا دے، رشتوں کے مسئلوں کو آسان فرما دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو وفات پا چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جنت الفردوس میں ہمیں اور ان کو سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، مدینہ منورہ میں شہادت کی موت اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ دعائے مجلس پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔